ریکوری اسی کا تو نام ہے کہ آپ کی جو کریونگ ہے وہ ختم ہو جائے. دیکھیں آپ کو سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے وہ کریونگ ہی ہے نا. اور کریونگ کہاں سے جنم لیتی ہے؟ جب ابا جان آ کے تو کچھ ڈانٹ دیتے ہیں، جب کوئی کاروباری مسئلہ ہو جاتا ہے، جب کوئی موڈ کی خرابی کا سامنا ہوتا ہے تو پھر کریونگ ہوتی ہے. اور کریونگ ختم ہونے کے لیے سب سے آسان جو دنیا میں رستہ سمجھا جاتا ہے وہ نظریاتی تبدیلی ہے. اور وہ نظریاتی تبدیلی سب سے زیادہ 12 قدموں کے پروگرام میں آتی ہے. یعنی 12 قدموں کا جو پروگرام ہے، جو آپ میں سے سبھی تھوڑا بہت اس سے واقف ہیں، جو کہ نظریات ہیں، جو کہ سٹیٹمنٹس ہیں. مثال کے طور پر پہلا نظریہ 12 قدموں کا یہ ہے کہ میں نے تسلیم کیا کہ میں نشے کے سامنے بے بس ہوں اور نشے نے میری زندگی کو برباد کر رکھا ہے. اب یہ نظریہ ہے تو کسی پیشنٹ کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ میں نشے کے سامنے بے بس نہیں ہوں، میں تھوڑا بہت کر سکتا ہوں، میں اسے کنٹرول کر سکتا ہوں اور میری زندگی کوئی برباد نہیں ہے. اور اگر کوئی خرابی ہے تو وہ گھر والوں میں ہے، اور پریشانی ہے تو وہ میری بیوی کی وجہ سے ہے. اور یہ تو 12 میں سے ایک نظریہ ہے نا. تو 12 میں سے دوسرا نظریہ یہ ہے کہ میرے سے بڑھ کے کوئی ہے جو اب میرے اس جنون کو یا پاگل پن کو ٹھیک کر سکتا ہے. میرے سے بڑھ کے کوئی، a power greater than myself could restore me to sanity. اچھا آپ بندہ میرے تو ود کون ہے بھائی پورے گوال منڈی چ. مطلب یہ ہے کہ یہ خیال نظریہ نمبر 2 جو ہے یہ ہے. اچھا اب پہلا اور دوسرا نظریہ میں نے بتایا ہے کہ پہلا نظریہ پیشنٹ سمجھتا ہے کہ میں نشے کے اوپر حاوی ہوں، چاہوں کروں گا، جب چاہوں نہیں کروں گا، اور میری زندگی کو خاص برباد نہیں ہے. اگر تھوڑی بہت کوئی خرابی ہے تو وہ گھر والوں کی وجہ سے ہے، وہ ٹھیک ہو جائیں تو میں تو ٹھیک ہی ہاں. اور دوسرا یہ نظریہ ہے جو کہ ایک پھڑکا بازی ہے کہ پاور گریٹر دین مائی سیلف. تو پیشنٹ کہتا ہے کہ یار یہ کون ہے؟ مطلب پاور گریٹر دین مائی سیلف، جبکہ سینکڑوں پاوریں ہیں جو کہ گریٹر دین مائی سیلف ہے. میرے علاقے کا تھانے دار مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں اور مجھ پہ طاقت رکھتے ہیں، اور مجھے تسلیم کرنا ہوگا اگر میں اپنی کریونگ سے بچنا چاہتا ہوں. اب یہ دوسرا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ پھر پہلے 2 نظریات کی وجہ سے ایک فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی کی ڈائریکشن اس جانب موڑ دوں گا جیسے کہ خدا چاہتا ہے، جو بھی میری انڈرسٹینڈنگ کا خدا ہے. یعنی اپنی مرضی کا رخ اس جانب موڑ دوں گا. جب پہلے تھا پاور گریٹر دین مائی سیلف، اور اب ہے خدا جو میری سوچ کا خدا ہے. دیکھیں نا، جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں نا کہ اللہ دی کی مرضی ہوئے گی. کیونکہ اگر آپ کچھ اندازہ لگانا چاہیں کہ جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں تو یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں، ہن میری ماں دی کی مرضی ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، پوچھے بغیر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں اللہ کی مرضی کیا ہو سکتی ہے. ایسے ایک قیافہ آپ اپنا لگاتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں مثلا آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس وقت اللہ کی کیا مرضی ہے کہ میں نشہ کروں یا نہ کروں. تو کیا جواب آئے گا؟ نہ کرو. اللہ کہے گا مجھ پہ بھروسہ کرو، نشہ کہے گا مجھ پہ بھروسہ کرو. اور آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ پھر تیری کی مرضی ہے، میں ہن تیری مرضی تے چلاں گا. تو وہ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہ نہیں ہو سکتی کہ نشہ کرو. تو آپ اپنی مرضی کا رخ اس کے حوالے سے موڑنا شروع کر دیتے ہیں. یا آپ کی امی کہہ رہی ہیں کہ گھر سے باہر نہ جاؤ، اور آپ کہتے ہیں ان ماں دی مننا کہ نہ مننا. اچھا یا اللہ تیری کی مرضی ہے کہ ماں دی مننا کہ نہ مننا. تو آپ کو جواب مل جائے گا نا. یا آپ سوچتے ہیں اچھا علامہ اقبال ہوں تو وہ کیا کہیں گے کہ کیا کرو. یا جو بندہ آپ کو پسند ہو تو آپ بڑی آسانی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت وہ میرے پاس تو نہیں ہے اور اس وقت میں اس سے بات تو نہیں کر سکتا، لیکن اگر میں اس سے بات کروں
اور اس سے مرضی پوچھوں اس معاملے میں تو وہ ضرور یہ جواب دے گا. ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلانا بندہ جو میرا پسندیدہ ہے اور اگر اس سے میں مشورہ کروں تو وہ یہ جواب دے گا اگر میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے تو. اگر میں کسی بندے کو جانتا ہی نہیں ہوں تو وہ کیا جواب دے گا مجھے نہیں پتا, لیکن جس بندے کے ساتھ میرا ایک کوئی رشتہ ناتا ہے کہ میں اس کا شاگرد ہوں اور وہ میرا استاد ہے اور میں جانتا ہوں کہ میرے استاد کے نظریات کیا ہیں, تو میں پھر اس کی مرضی اپنے طور پر بھی جان سکتا ہوں کہ اس معاملے میں اس کی مرضی یہ ہے. اچھا, اب چوتھا جو نظریہ ہے 12 سٹیپ پروگرام میں وہ یہ ہے کہ ہر روز اپنا کوئی نفع نقصان کا کھاتا بنانا چاہیے کہ آج کا دن میرا نفع کیا ہوا ہے اور نقصان کیا ہوا ہے. اس کو انوینٹری کہتے ہیں, انوینٹری چوتھا. اچھا, جب بندہ نشے کی بیماری میں ہوتا ہے تو اس کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے نفع نقصان کی کوئی پرواہ نہیں, آئی ڈیم کیئر, جو ہوتا ہے ہو, مجھے نہیں پرواہ. اگر آپ اسے کہنا کہ وہ مر جائیں گا, کہتا تسی نہیں مرنا, میں کلیاں مرنا ہے. تو آپ کو چوتھے سٹیپ میں وہ نظریے کی پھر ایک تبدیلی آتی ہے. پانچویں سٹیپ میں پھر آپ کسی بندے کے سامنے اقرار کرتے ہیں, کوئی ریزنیبل بندہ جس کے سامنے آپ اپنی غلطیوں کی ایگزیکٹ نیچر کا شیئرنگ کرتے ہیں, اسے بتاتے ہیں کہ میرے زندگی میں جو غلط کام ہے ان کی نیچر یہ ہے. آپ ایگزیکٹ نیچر کا ان واقعات کو نہیں بتاتے, ان کی نیچر کا ذکر کرتے ہیں کہ میری زندگی میں اخلاقی نوعیت کی کچھ خرابیاں ہیں. اب آپ ایگزیکٹلی نہیں بتاتے کہ وہ اخلاقی نوعیت کی جو خرابیاں ہیں وہ کیا ہیں اور ان پہ کیا دفعات لگتی ہیں, بتانا چاہیں تو بتا بھی سکتے ہیں. یا میری زندگی میں جو خرابیوں کا ایگزیکٹ انداز ہے وہ اس طرح کا ہے, وہ فائنینشیل ہے یا وہ کوئی اور ہے یا وہ کردار کے حوالے سے ہے یا وہ کوتاہیوں کے حوالے سے ہے, تو وہ آپ شیئر کرتے ہیں کسی بندے سے جس کے ساتھ آپ ایزی محسوس کریں. تو یہ اس طرح 12 سٹیپس ہیں جس میں پھر آپ 8ویں 9ویں سٹیپ میں جا کے تو اپنے جو زیادتیاں کی ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ ان کی معافی تلافی کرتے ہیں. پھر 10ویں سٹیپ میں جا کے آپ جو بھی غلطی کرتے ہیں اس کو جلدی پہچان کے ٹھیک کر لیتے ہیں. بات ہم کر رہے تھے نظریاتی تبدیلیوں کی. اب دیکھیں 12 قدموں کے پروگرام میں 12 قدم ہیں اور 11ویں کی ابھی میں نے بات کی, تو 12واں قدم یہ ہے کہ جب مجھے, یعنی وہ سوچتا ہے کہ جب مجھے روحانی بیداری مل گئی. روحانی بیداری کا مطلب ہے کہ میری جان کریونگ سے چھوٹ گئی. جب کریونگ ہونا بند ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بندہ روحانی طور پر بیدار ہو گیا ہے. کہتے ہیں جب مجھے روحانی بیداری مل گئی تو پھر میں اس بندے کے پاس گیا who was still suffering, جس کو ابھی بھی تکلیف تھی. اب مجھے بتائیے کہ اس کا پہلے نظریہ کیا تھا کہ میں اس بندے کے پاس جاؤں جو نشہ نہیں کرتا اور اس کو کہوں کہ یار سوٹا لا لے. ایک پریکٹسنگ ایڈکٹ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو نشہ لگائے, اور کوئی نہ لبے تو بیوی نو لا دیو. آج کل تازہ فیشن یہ ہے کہ اگر کوئی اور نہیں ملتا جسے آپ نشہ لگا سکتے ہیں تو پھر بیوی نو لا دیو. یہ ایڈکشن کی انہیرنٹ ویلیو ہے. جیسے ایڈکشن کی انہیرنٹ ویلیو ہے, کریونگ کی انہیرنٹ ویلیو ہے کہ بندہ جھوٹ بولے گا. اور چاہے ایڈکشن بیہیویئر کی ہو, چاہے ایڈکشن سبسٹنس کی ہو, چاہے ایڈکشن فوڈ کی ہو. آپ کبھی کسی اوور ویٹ کو پوچھیں کہ یار تم زیادہ کھاتے ہو, موٹے ہوتے جا رہے ہو, کم, کہتے میں تو کچھ کھانا ہی نہیں, کہتے مینوں تو ہوا ہی لگ جاندی ہے, پانی پیاں تے مینوں لگ جاندہ ہے. مطلب جھوٹ جو ہے وہ ایڈکشن کا ہال مارک ہے, اس میں استثناء کوئی نہیں ہے. اور یہ کب ختم ہوتا ہے سلسلہ؟ جب کریونگ ختم ہو جاتی ہے. خالی نشہ چھوڑنے سے نہیں, یہ جب کریونگ ختم ہوتی ہے تو پھر جھوٹ بولنے کی تمنا بھی ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کو اس سے کوئی ضرورت نہیں رہتی نا.
बस फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक, तो 12वें कदम में वो जाता है, रूहानी बेदारी के बाद वो कहता है कि मैं अब उस बंदे के पास जाऊंगा हु इज़ स्टिल सफरिंग, और उसको जाके कहता है यार परेशान ना हो, मैं भी तेरे नाल दा सां और मेरे हालात बदल गए हैं, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे।